بجلی بہت زور سے کڑکی تھی۔ 2 ستونوں پہ ڈالی گئی چھت کے نیچے تخت پہ سوئی ماہین کچی نیند سے ہڑبڑا کے جاگی تھی۔ اس ہیبت ناک ماحول نے اسے اتنا سہما دیا کہ چند لمحوں کے لیے وہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ سرمئی شام سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان میں کہیں کھو گئی تھی اور خوفناک سی تاریکی چہار جانب سے اسے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ دھواں دھار برستی ہوئی نادیدہ بارش اور پرزور گھن گھرج سے ماحول کو مزید وحشت ناک کر دینے والے بادل۔ بجلی ایک بار پھر کڑکی۔ بہت تیز روشنی کی آڑی ترچھی لکیر آسمان کے سیاہ بدن پہ نمودار ہوئی تو وہ پوری کی پوری لرز گئی۔ اماں! اس نے پوری قوت سے پکارا، مگر آواز یہیں کہیں پھنکارتی ہوئی ہوا میں چک پھیریاں کھا کے گم ہوتی چلی گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اپنے ارد گرد دیکھنا چاہا۔ یہ اس کا اپنا گھر نہیں تھا۔ وہ پہچان گئی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے بری طرح رونا آ گیا۔ تبھی اس کی نظر سیڑھیوں کی طرف گئی، جہاں لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ ہوا کے زور سے بار بار کھل کے بند ہو رہا تھا، اور اسے ایک دم یاد آیا کہ وہ اپنے نانا ابو کے گھر میں تھی۔ شام کو جب سب بچے چھت پہ کھیلنے کے لیے آئے تو وہ بھی ان کے ساتھ اوپر چلی آئی تھی۔ یہاں ایک ہی بڑا سا کمرہ تھا جس کے دروازے پہ تالا پڑا ہوا تھا، اور اس کمرے کے ساتھ یہ برآمدہ جس میں بچھے سال خوردہ تخت پہ وہ اوندھی لیٹی تھی۔ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی، مگر ان کے کھیل میں حصہ لینے پہ آمادہ نہ ہوئی۔ 2 روز ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، مگر ابھی تک وہ کسی سے گھل مل نہیں پائی تھی۔ بے حد شرارتی، جھگڑالو، شیطان نما بچے اسے ایک آنکھ نہیں بھائے تھے، تو پھر دوستی کیسے ہوتی؟ وہ بس تخت پہ لیٹی ان کے عجیب و غریب قسم کے کھیل دیکھ دیکھ کے دل ہی دل میں کڑتی رہی۔ آسمان پہ اس وقت بادل چھائے ہوئے تھے اور خوشگوار ہوا بہت بھلی بھی لگ رہی تھی۔ شروع میں 2-4 بڑے بڑے چھینٹے گرے تو بڑے ماموں کا لمبا سا محب ایک دم ناچ اٹھا۔ ارے یہ دیکھو اٹھنیاں گر رہی ہیں، ارے یہ دیکھو چونیاں۔ وہ پانی کے ہر قطرے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی بچے بھی اسی کھیل میں لگ گئے۔ کوئی اٹھنی ہاتھ میں لینے کو دیوانہ ہوا تو کوئی چونی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گھٹنے چھیل بیٹھا۔ اس بے تکے کھیل سے خواہ مخواہ چڑ کے اس نے منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس نے بازوؤں پہ رکھا ہوا سر اٹھا کے ذرا کی ذرا دیکھا۔ بارش پوری طرح نہیں آئی تھی، اور اب دن بھر کی جلتی بلتی چھت نے بارش کے کچھ قطروں کو اس طرح سے جذب کیا تھا کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ اس نے آسمان پہ مزید گہرے ہوتے بادلوں کو دیکھا اور پھر بازوؤں میں منہ چھپا کے لیٹ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے دھیرے دھیرے تھپک رہے تھے، اور پھر اسے معلوم ہی نہیں ہوا کب اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور کب بارش نے زور پکڑا، اور اب اس کی آنکھ کھلی تو کچھ سجھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اماں! اس نے پہلی سسکی بری اور ڈرتی کانپتی تخت سے نیچے اتر کے زینے کی طرف بھاگی۔ تبھی بادل بہت زور سے گرجا۔ اس نے ایک تیز چیخ ماری اور صحن کے عین وسط میں رک گئی۔ ننھا سا دل دھڑک دھڑک کے اس کی سانسیں اتھل پھتل کیے جا رہا تھا۔ بادلوں کی گرج کہیں دور اتھاہ گہرائیوں میں دفن ہو گئی۔ تب اس نے بدقت اپنے شرابور ہوتے وجود کو حرکت دی۔ زینے تک پہنچی ہی تھی جب تیز ہوا سے جھولتا ہوا دروازہ ٹھک سے اس کے اوپر آ کے لگا۔ وہ لڑکھڑا کے گری، چند لمحوں کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کے چیختی رہی، اور پھر دیوانہ وار دروازہ کھول کے نیچے کی طرف لپکی۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے اس کی نظر صحن میں سیڑھیوں کے برابر لگے بیری کے درخت پہ پڑی، جو کسی دیو کی مانند اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے اس کی طرف جھکا چلا آ رہا تھا۔ اماں! اماں! وہ چیختے چیختے نڈھال ہو گئی، مگر اس کی مہین آواز اس طوفانی بارش سے بچنے کے لیے کمرے میں بند افراد کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائی۔ بارش کا پانی اس کی آنکھوں میں گھسا چلا آ رہا تھا۔ اس پہ گھپ اندھیرے میں بڑی بڑی سیڑھیاں اترنا بھی دشوار۔ ہر جھٹکے پہ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی سیڑھیوں سے لڑک جائے گی۔ تبھی آخری سیڑھی پر کوئی سایہ سا نمودار ہوا، اور کسی جن بھوت کی طرح اوپر ہی اوپر چلا آ رہا تھا۔ وہ دونوں مٹھیاں زور سے بھینچ کے اس قوت سے چلائی کہ اپنے ہی کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ سایہ اس کے بے حد نزدیک آ گیا۔ اس سے پہلے کہ خوف کے مارے اس کا دل پھٹ جاتا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو کے سیڑھیوں پہ گر جاتی، اس سائے نے اپنے بازو پھیلا کے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ڈرو مت گڑیا،
آؤ اماں کے پاس چلتے ہیں۔ بہت ہی نرم مگر غیر مانوس انسانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرے کے سبب خد و خال واضح نہ ہو سکے۔ بادل ایک بار پھر گرجا، بارش کی شدت میں اضافہ ہوا تو اس کی ہچکی ایک بار پھر بند گئی، تاہم دل کچھ ٹھہر سا گیا تھا۔ آنے والا اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھامے سنبھل سنبھل کے سیڑھیاں اتر رہا تھا، اور ماہین نے اپنے بازوؤں سے اس کی گردن کو بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ تائی اماں دروازہ کھولیے۔ لمبا صحن عبور کرنے کے بعد وہ زیرو پاور کے بلب کی روشنی میں برآمدے میں کھڑا ہوا دروازہ پیٹ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے شانے میں منہ گھسائے ابھی تک روئے چلی جا رہی تھی۔ رو نہیں ماہین، تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ اچھے بچوں کو کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تسلی آمیز لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا، مگر اس کے رونے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ تب اس نے پہلے سے بھی زیادہ قوت سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ بڑے کمرے کا دروازہ تھا جہاں رات گئے تک اہل خانہ نشست جمائے بیٹھے رہتے تھے۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ یہ بڑے ماموں تھے جو انہیں دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئے۔ ارے ماہین، یہ… انہوں نے فوراً سسکتی ہوئی ماہین کو گود میں لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ شاید اوپر تھی، میں نے اسے سیڑھیوں پہ چلاتے ہوئے دیکھا تو… بڑے ماموں نے اس کی بات سنے بغیر واپس پلٹ گئے تو وہ بھی چپ سا ہو کے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اماں نے کمرے میں اس کے رونے کی آواز سنی تو وہ بھی بھاگی چلی آئیں۔ بارش سے بھیگی کانپتی ماہین کو دیکھا تو بجائے اسے چپ کروانے کے خود بھی رونے بیٹھ گئی۔ میں تو بے فکر تھی کہ بچی اپنوں کے درمیان ہے، 100 پوچھنے والے ہیں، 100 دیکھنے والے ہیں، مگر یہاں کس کو فکر ہوگی؟ سبھی نے اپنے اپنے بچوں کو پکڑ دھکڑ کے کمروں میں بٹھا لیا۔ ایک میری یتیم بچی اس طوفانی بارش میں نہ جانے کہاں خوف سے دبکی رہی۔ اماں کو اپنی بیوگی کے بعد بھائیوں کے در پر آ پڑنے کا شدت سے احساس تھا، اور اسی احساس نے انہیں حد سے زیادہ حساس اور زود رنج بنا دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے فریدہ، تم سر شام ہی سونے کے لیے کمرے میں چلی گئیں تو ہم سمجھے کہ شاید ماہین بھی تمہارے ساتھ ہوگی، ورنہ ہم تو اپنے بچوں سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تم خواہ مخواہ میں دل خراب مت کرو، ماہین خوفزدہ ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ، اسے دلاسا دو۔ بڑی ممانی نے رسان سے انہیں سمجھایا۔ نیند کس کافر کو آتی ہے؟ اب تو دل چاہتا ہے خود بھی کچھ کھا کے سو رہوں، اگر ماہین کا خیال نہ ہو تو۔ وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ماہین کو گود میں اٹھائے کمرے میں چلی گئیں اور اسے اپنے ساتھ لٹا کے تھپکنے لگی۔ ماہین نیم غنودگی کے عالم میں ہچکیاں لیتی رہی۔ اماں کی قمیض مٹھی میں جکڑے نہ جانے کس وقت دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد وہ جتنی بار بھی اٹھی، گھر کے سب افراد کو پریشان چہروں کے ساتھ خود پہ جھکے پایا۔ ایک دو بار بازوؤں میں سوئی کی تیز چبھن کا بھی احساس ہوا۔ وہ درد سے تڑپی، چلائی اور پھر غافل ہو گئی۔ کئی دن بعد طبیعت سنبھلی تو معلوم ہوا کہ اتنے دن وہ سخت بخار میں پھنکتی رہی۔ اس طوفانی بارش نے اس بچی کو اچھا خاصا ہراساں اور پریشان کیا تھا، اور اب بخار اترنے کے بعد بھی کمزوری اتنی تھی کہ وہ خود سے اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ کڑوے کڑوے سیرپ پینے کے بعد کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اماں منتیں کر کر کے تھک جاتی، تب بڑے ماموں آ جاتے۔ ان کی ذرا سی ڈانٹ ڈپٹ سے ماہین کی جان نکل جاتی تھی۔ ان کے روب اور دبدبے کے سامنے سارے انکار دم توڑ جاتے، اور وہ جہاں تک ہو سکتا دل پہ جبر کر کے دلیا کھچڑی نگلتی اور پھر آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھوں میں التجا سمیٹے ماموں کی طرف دیکھتی تو ان کا سارا جاہو جلال رفع دفع ہو جاتا۔ ہونٹوں پہ شفقت آمیز مسکراہٹ نمودار ہوتی اور وہ پھر جھٹ سے اسے اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ ہماری مانو کہانی سنے گی؟ ان کے پوچھنے پہ وہ اس بات میں سر ہلا دیتی، اور بڑے ماموں کو بہت ہی مزیدار سی کہانیاں اسے سنانی آتی تھیں۔ کمرے میں پڑے پڑے دل اچاٹ سا ہونے لگا تو وہ اٹھ کے باہر چلی آئی۔ اماں برآمدے میں تخت پہ منہ سر لپیٹے پڑی تھیں۔ ماہین نے ان کے قریب جا کے آہستگی سے انہیں پکارا۔ انہوں نے منہ سے دوپٹہ ہٹا کے اپنی سرخ متورم آنکھوں سے اسے دیکھا، اپنے پاس بٹھا کے اس کی پیشانی کو چوما، پھر ایک سرد آہ بھرتے ہوئے دوپٹہ دوبارہ سے چہرے پہ تان لیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی بیزاری سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ بڑی ممانی سبزیاں بناتے ہوئے نکی بوا کو دوپہر کے کھانے کی ہدایات دے رہی تھی۔
وہ کچھ دیر ٹکر ٹکر ان سب کو دیکھتی رہی۔ چھوٹی مومانی آج بہت اکتائی ہوئی لگ رہی تھیں، اس لیے بار بار اپنے بچوں کو جھڑک رہی تھیں۔ وہ تنگ آ کے وہاں سے اٹھ گئی، پھر برآمدے کی سیڑھیاں اتر کے پائیں باغ میں چلی آئی۔ یہاں کونے میں دھری میز پہ نجمہ خالہ کی کتابیں اور نظر کی اینک تو موجود تھی، مگر وہ خود غائب تھی۔ ماہین ان کی کرسی پہ بیٹھ کے ان کی کتاب کے ورق گننے لگی، پھر ان کی اینک اٹھا کے ناک پہ جماتے ہوئے اس نے کتاب پڑھنے کی کوشش کی، مگر کتاب ہاتھوں سے پھسلی جا رہی تھی اور اینک ناک سے۔ چند لمحوں تک خود کو نجمہ خالہ محسوس کرتے ہوئے وہ اکتا گئی، تو دونوں چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھتے ہوئے وہ آم کے درخت کی گھنی چھاؤں میں آ کے لیٹ گئی۔ حالیہ بارشوں نے موسم اس قدر خوشگوار کر دیا تھا، صبح ہوا کی چھیڑ خانی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ سبز گھاس پہ لیٹی درختوں پہ کودتی شور مچاتی چڑیوں کو دیکھنے لگی۔ یہ والا باغ تو بہت چھوٹا ہے، چڑیاں بھی تھوڑی سی ہیں۔ ہمارے گھر والا باغ کتنا بڑا تھا اور اس میں کتنے ڈھیر سارے درخت تھے۔ چڑیاں تو ایسی رنگ برنگی ہوتی تھیں کہ ارے ماہین گڑیا ادھر بیٹھی ہو، کوئی اس کے قریب آ کے بولا۔ اس نے چونک کے دیکھا، وہ 10-11 سال کا لڑکا تھا۔ چہرے پہ بھرپور دوستانہ مسکراہٹ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، اس نے گھاس کا تنکا منہ میں ڈال کے سوچتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا، جبکہ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ مجھے پہچانتی ہو؟ وہ بہت امید سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین نے ایک نظر دوبارہ اسے دیکھا، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ اچھا، وہ خواہ ہی ہنسا۔ اس دن رات کو بارش ہو رہی تھی نا، تم چھت پہ ڈر گئی تھی، کسی نے بھی تمہارے رونے کی آواز نہیں سنی تھی۔ میں کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھا، بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں مجھے تمہارا سایہ نظر آ گیا، پھر میں ہی تو تمہیں اماں کے پاس لے کے گیا تھا، وہ فاخرانہ انداز میں بتا رہا تھا۔ ماہین کو ایک دم یاد آ گیا، مگر بولی کچھ نہیں۔ تمہیں بارش سے ڈر لگتا ہے کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماہین نے جھٹ نفی میں سر ہلا دیا، تو وہ اس کے صاف جھوٹ بولنے میں بے اختیار ہنس دیا۔ ماہین شرمندگی سے بچنے کے لیے سر اٹھا کے اوپر دیکھنے لگی۔ درخت کے گھنے پتوں سے چھن چھن کے آتی روشنی کی کرنیں عجب کھیل کھیل رہی تھیں۔ وہ دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم کو یہ گھر کیسا لگا ماہین؟ اس کے دوبارہ بولنے پہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، اچھا ہے، مگر ہمارا والا گھر زیادہ اچھا تھا۔ وہ دل کی بات کہہ گئی۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں سچ، وہ گھر تو بہت اچھا تھا، بہت پیارا۔ وہ اب اٹھ کے بیٹھ چکی تھی، اور وہاں کے درخت اتنے اونچے تھے کہ مالی بابا کا بیٹا ایک درخت پہ چڑھا تو اللہ میاں سے ہاتھ ملا کے واپس آیا تھا۔ وہ پرجوش معصومیت سے اسے بتا رہی تھی۔ اس نے لب بھینچ کے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ مالی بابا کے بیٹے نے بتایا تھا۔ اچھا، اور کیا کیا تھا وہاں؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ وہاں کیاریوں میں پھول ہوا کرتے تھے، ہر رنگ کے، اور وہاں ٹیوب ویل بھی تھا، اور میرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک دم بجھ سی گئی۔ اسے اپنا گھر بہت یاد آ رہا تھا۔ ابا ٹیچرز ٹریننگ کالج میں پڑھاتے تھے۔ اسی کالج کے ایک کونے میں کھڑے 3 کوارٹرز میں سے ایک کوارٹر میں وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ 2 پختہ کمرے، کچن، باتھ روم اور کھلا سا صحن۔ کہنے کو یہ بس ان کا گھر تھا، مگر وہ پورے کالج کو اپنی ملکیت سمجھتی تھی۔ جو ہی کالج میں پڑھائی کے اوقات ختم ہوتے تو کالج میں ملازمین کے بچوں کا راج ہوتا۔ وہ سب لوگ ایک ٹولی کی شکل میں اپنے گھروں سے باہر آ جاتے، پھر وہ ہوتے اور کالج کا وسیع و عریض احاطہ ہوتا، جہاں پہ ہر قسم کے پھل دار درخت تھے، کیاریوں میں رنگ برنگ کے چھوٹے بڑے پھول تھے، بڑے بچے درختوں پہ چڑھ کے پھل گراتے، چھوٹے بچے پھلوں سے اپنی جھولیاں بھر لیتے، پھر سب مل کے ٹیوب ویل کی طرف چلے جاتے، وہاں رگڑ رگڑ کے پھل دھوتے اور مزے لے کے کھاتے۔ شام گئے تھک ہار کے گھر کو واپسی ہوتی، اور گرمیوں کی سخت دوپہروں میں حبس زدہ شاموں کے بعد وہ سرسراتی ہوا میں کھلے آنگن میں اماں کے ساتھ لیٹتی تھی تو نیند کتنی خوبصورت آیا کرتی تھی۔ سردیوں کی کپکپاتی صبحوں کے بعد کالج کے گراؤنڈ دھوپ سے بھر جاتے تھے تو وہ اپنے سارے کھلونے اٹھا کے وہاں چلی آتی تھی۔ کیسے مزے کے دن ہوتے تھے۔
وہ اپنی جگہ چپ چاپ لیٹی اپنے ایک ایک دوست کے بارے میں سوچتی رہی۔ مالی کا موٹا سا بیٹا جسے وہ سب گونگلو کہتے تھے، چوکیدار کی زرد چہرے والی بیٹی جس کا نام انہوں نے ہلدی رکھ چھوڑا تھا، اور لیبارٹری اسسٹنٹ کی بیٹی بھنڈی جو اپنا نام سن کے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتی تھی، اور اس کا پستہ قد بھائی کوڈو۔ یہ تم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ غسیلی آواز نے سوچ میں گم ماہین کو بری طرح چونکایا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ نجمہ خالہ سرخ چہرہ لیے اس کے سر پہ کھڑی تھی اور اس لڑکے پہ ناراض ہو رہی تھی جس کے نام سے وہ ابھی تک نا واقف تھی۔ اول نمبر کے ڈھیٹ انسان ہو تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ کوئی ذمہ داری تمہیں سونپی جائے۔ اس نے کئی بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر نجمہ خالہ اسے کوئی موقع دینے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ کھا کے حرام کرنا تو تمہاری گھٹی میں پڑا ہے، مفت خوری کی عادت نے تمہیں محنت کے نام سے بیزار کر دیا ہے، مگر اتنا تو بتاؤ کہ بازار تک جانے میں کتنے ہل جوتنے پڑتے ہیں تمہیں۔ اس نے پھر کچھ کہنا چاہا مگر نجمہ خالہ کی قیاس آرائی ایک بار پھر اسے چپ کروا گئی۔ ہاں معلوم ہے مجھے، گھر میں سائیکل نہیں تھی، مگر اللہ نے اتنی لمبی ٹانگیں جو دی ہیں یہ کس واسطے ہیں؟ کیا 2 قدم چل کے بازار تک بھی نہیں جا سکتے تھے؟ اب بتاؤ کون سا دوپٹہ لے کے جاؤں گی میں نئے سوٹ کے ساتھ؟ انہوں نے تھک کے سانس لیا۔ اب کی بار اس لڑکے نے منہ کھولنے کی غلطی نہیں کی۔ اب جاؤ، دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنی مسکینی برستی چہرے پہ کہ خواہ مخواہ ترس آ جاتا ہے۔ وہ دل کی بھڑاس نکال چکی تھی، تب اس کے چہرے کی مسکینی پہ ترس آیا تھا انہیں۔ ماہین نے دیکھا وہ لڑکا اپنا دھواں چہرہ لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چل دیا۔ اور ہاں نواب صاحب، اگر زحمت نہ ہو تو آج شام تک دوپٹہ بازار سے لے آئیے گا، نجمہ خالہ بہت طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ جاتے جاتے ایک دم رک کے پلٹا۔ میں آج صبح ہی دوپٹہ لے آیا تھا آپ کے کمرے میں رکھ دیا تھا، وہ بھرائی آواز میں کہہ کے ان کی طرف دیکھے بغیر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ماہین نے نظروں کا زاویہ بدل کے نجمہ خالہ کو دیکھا۔ وہ گم سم سی اپنی جگہ پہ کھڑی تھیں اور نگاہیں اس طرف جمی ہوئی تھی جدھر سے ابھی وہ گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ان کے جسم نے حرکت کی اور وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی جا کے اپنی کرسی پہ ڈھہ سی گئیں۔ ماہین نے ناگوار سی نظر ان پہ ڈالی اور پھر سر جھٹک کے بڑبڑائی۔ اب یقیناً پچھتا رہی ہوں گی۔ اس کی تمام تر ہمدردی اس لڑکے کے ساتھ تھی۔ آج کئی روز ہونے کو آئے تھے مگر اجنبیت تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حالانکہ گھر میں اس کے ہم عمر کئی بچے موجود تھے، چھوٹے ماموں کے عبید بھیا، بڑے ماموں کی سمیہ آپا۔ یہ دونوں تو خیر میں اس سے عمر میں کافی بڑے تھے، لیکن محب اور زریں کی آپس میں گاڑی چھنتی تھی۔ انہوں نے ماہین کو بھی کئی بار اپنے اندر شامل کرنا چاہا مگر ان کی سرگرمیاں ماہین کی طبیعت سے میل نہیں کھاتی تھیں، سو وہ جلد ہی ان سے الگ ہو جاتی تھی۔ چھوٹے ماموں کا اسد انہی دنوں اسکول میں داخل ہوا تھا، سو وہ بے حد جھنجھلایا ہوا رہتا تھا۔ ادھر کسی نے چھیڑا، ادھر اس کا باجا بجنے لگتا تھا۔ چنانچہ اس عرصے میں وہ کسی سے بھی ٹھیک طرح سے گھل مل نہیں پائی۔ ہاں بس ایک وہ تھا چاند، جسے مذاق میں سب بچے اور نجمہ خالہ غصے میں چاند گرہن کہا کرتی تھیں، مگر وہ ناراض نہیں ہوتا تھا، بس ہلکے سے مسکرا دیتا تھا یا پھر یوں ہی اپنی سوچ میں گم رہتا، جیسے سب لوگ اسے نہیں کسی اور کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ پہلی رات سے لے کر اب تک صرف ایک وہ تھا جو ماہین کو بہت اچھا لگا۔ عمر میں وہ ان سب بچوں سے کافی بڑا تھا، عبید بھیا سے بھی 1 سال 6 ماہ بڑا ہوگا، مگر جب وہ ماہین سے بات کرتا تھا تو اسی کی طرح چھوٹا بچہ بن جاتا تھا۔ ماہین سب لوگوں میں صرف اسے اپنا دوست مانتی تھی اور اس سے بات کرتے ہوئے ماہین کو کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ گھر کے کاموں میں اس قدر مصروف رہتا تھا کہ ماہین کو اس سے بات کرنے یا اس کے پاس بیٹھنے کا بہت کم وقت ملتا تھا۔ سو سارا دن وہ بیگانوں کی طرح کبھی اس کمرے کبھی اس کمرے میں کبھی دالان میں گھومتی رہتی۔ اس کی اسی کیفیت کو دیکھتے ہوئے بڑے ماموں نے اسے جلد از جلد اسکول میں داخل کروانے کا سوچ لیا تھا، مگر انہی دنوں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس سے ملنے کے بعد اس گھر میں رہنا اسے بہت آسان اور دلچسپ معلوم ہونے لگا۔ صبح اس کی آنکھ کسی غیر معمولی احساس کے ساتھ کھلی۔
وہ چند لمحے یوں ہی لیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر اچانک سے اسے احساس ہوا جیسے گھر میں بھونچال سا آیا ہوا ہے۔ صحن عجیب بے ہنگم سی آوازوں سے گونج رہا ہے۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اپنے کمرے سے نکل کے باہر کو بھاگی اور پھر حیران رہ گئی۔ وہ عام سے نقوش کی مالک ایک دبلی پتلی سی لڑکی تھی، کھلے پائنچوں والی ٹخنوں سے اوپر شلوار اور گھٹنوں سے اوپر قمیض، کریب کا بڑا سا دوپٹہ سر پہ لے کے باقی گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا، ایک پلو زمین کو چھو رہا تھا۔ گھر کے سب بچوں کے ساتھ ہمسایوں کے بھی ایک دو بچوں کو اکٹھا کیے ان کے بالکل وسط میں کھڑی اپنی کراری آواز میں نعت پڑھ رہی تھی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، عطروں سے بڑھ کر تیرا پسینہ، شاہ مدینہ۔ اوہے، میں نے تھپڑ لگانا ہے تمہارے، ادھر سیدھے ہو کے کھڑے ہو۔ اس نے کیاری کی طرف جاتے ہوئے بچے کو بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ چلو اب آگے پڑھو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ سارے بچے جوش و خروش سے اس کا ساتھ دینے لگے۔ اے ہیڈ ماسٹرنی، بند کریے ڈرامہ، ادھر ہزار کام پڑے کرنے کو، نکی بوا باورچی خانے کی کھڑکی سے چلائیں۔ چلو چلو جلدی سے قومی ترانہ پڑھو۔ اس لڑکی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ پاک سر زمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد۔ اس نے کیشور کو جی بھر کے رگڑا دیا۔ ماہین کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ کیا مصیبت ہے، یہ گھر ہے یا پیلی دیواروں والا اسکول؟ کان پک گئے ہیں صبح سے یہ الٹی سیدھی بکواس سن کے۔ خبردار جو اب مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ نجمہ خالہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلی تو ماہین ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھ کے ڈر سی گئی۔ چہرے پہ نہ جانے کون سا ماسک تھوپ رکھا تھا، غصے سے لال ہوتی ہوئی آنکھیں، چیختی دھاڑتی وہ برآمدے تک آئیں تو ماہین خامخواہی ڈر کے کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ حسب عادت خوب بول کے دھماکے سے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے کمرے میں غائب ہوئیں تو ماہین کی جان میں جان آئی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، صحن بالکل خالی تھا، سارے بچے غائب ہو چکے تھے، بس ایک وہی لڑکی کھڑی تھی جو ہونٹوں کی بے آواز جنبش سے نجمہ خالہ کی سب باتوں کے جواب دے رہی تھی۔ آخر میں جب اس نے غصے کے اظہار کے لیے کہہ کے سر کو زوردار جھٹکا دیا تو ماہین کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ وہ لڑکی خشمگین نگاہوں سے گھورتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ یہ تمہیں کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ ماہین کی ہنسی کو وہیں بریک لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی مزید کچھ کہتی، کچن میں سے نکی بوا ایک بار پھر چلا اٹھی۔ اف ہو نکی بوا، تم اپنا ٹیپ بند ہی رکھا کرو، پتہ ہے مجھے کون سے کام کرنے والے ہیں۔ جواباً اس نے چمک کے کہا۔ پھر ماہین کو سر تاپا دیکھنے کے بعد اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ ماہین وہیں تخت پہ ٹک گئی۔ ذرا دیر بعد نکی بوا ناشتہ بھی اس کے سامنے رکھ گئی تو وہ ناشتے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی دیکھتی گئی جو حیرت انگیز طور پہ کام میں بہت پھرتیلی تھی۔ صحن میں بچھی بڑی بڑی چارپائیاں اس نے بڑی سہولت کے ساتھ اٹھا کے دیوار کے ساتھ کھڑی کر دیں، پھر بچوں کے جوتے چپلیں کھلونے اٹھا کے ان کی جگہوں پہ رکھے، پائپ لگا کے کیاریوں اور بیری کے درختوں کو پانی دیا، پھر صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے بڑی سی جھاڑو اٹھا کے پھیرنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور بڑے ماموں صبح کی سیر کے بعد واپس آئے۔ وہ لڑکی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کی طرف لپکی، بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ جواباً بڑے ماموں نے بھی پرجوش انداز میں اس کے سر پہ تھپکی دی۔ آ گئی ہو رتو، دل لگ گیا تھا تمہارا گاؤں میں۔ کہاں جی، بڑی مشکل سے دن پورے کیے، ادھر اماں بستر سے اٹھیں، ادھر میں بھاگی چلی آئی۔ اس نے بڑی بے مروتی سے اپنی سوتیلی اماں کا ذکر کیا۔ اچھا، تیری اماں ٹھیک تو تھی نا؟ وہ سے باتیں کرتے کرتے کمرے میں چلے گئے۔ ماہین کو غالباً انہوں نے دیکھا نہیں تھا، مگر جب ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رتو نے فخریہ سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تو وہ ایک دم جلد سی گئی۔ اسے لگا رتو اس سے زیادہ حق بڑے ماموں پہ جما رہی ہے۔ وہ ناشتہ وہیں چھوڑ کے بھاگتی ہوئی بڑے ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے دیکھتے ہی فوراً اسے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا تو ماہین نے شرارتی نظروں سے رتو کی طرف دیکھا جو کنکھیوں سے مسلسل اس کی طرف دیکھنے کے بعد خود کو بے حد انجان اور بے نیاز ظاہر کرتے ہوئے ماموں کی اسٹڈی ٹیبل کو اپنے دوپٹے سے رگڑنے لگی، پھر ان کی اینک صاف کر کے میز پہ رکھی اور ماموں سے ناشتے کا پوچھ کے باہر کی طرف بڑھی۔ تم تو اپنا ناشتہ کر لو، وہیں تخت پہ بڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔
اس نے جاتے جاتے دانستہ پلٹ کے بلند آواز میں کہا، بھائی ماہین کا ناشتہ بھی یہیں لے آؤ، ہم دونوں اکٹھے کر لیں گے۔ بڑے ماموں نے کہا تو رتو نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہونٹوں کو بے آواز جنبش دے کے کہتی ہوئی سر کو جھٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ماہین کو اس کے اس انداز پہ ایک بار پھر زور کی ہنسی آ گئی تھی۔ ہیں کیا ہوا؟ بڑے ماموں نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس کی ہنسی خود بخود تھم گئی۔ بڑے ماموں اسے اسکول میں داخل کروا آئے تھے۔ ابتدائی چند دنوں میں تو ویسے ہی گزرے جیسے ہر بچے کے گزرتے ہیں، یعنی روتے دھوتے منہ بسوڑتے، لیکن رفتہ رفتہ اسکول کے ماحول سے واقفیت ہو گئی۔ وہ اسکول سے واپس آتی تو فوراً چاند بھیا کو تلاش کرنے لگتی۔ وہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتے، کبھی سودا سلف لا رہے ہوتے، کبھی دھوبی کے پاس جانا ہوتا، کبھی پائیں باغ کی گھاس کاٹنے میں مشغول ہوتے، کبھی صحن کی کیاریاں ٹھیک کرنے میں، لیکن وہ بھی سارے گھر میں انہیں ڈھونڈتی ڈھانڈتی بالآخر ان تک پہنچ ہی جاتی اور پھر انہیں سارے دن کی روداد سنانے لگتی۔ فلاں ٹیچر نے ایسے پڑھایا، فلاں نے ایسے ڈانٹا، اس دوست سے تو میری کٹی ہو گئی، اس دوست کے ساتھ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات انہیں سناتے نہ تھکتی اور وہ سنتے نہ تھکتے۔ کبھی کبھی تو اسے وہم ہونے لگتا کہ وہ خود ہی بول رہی ہے، چاند بھیا تو اپنے کام میں مصروف ہیں۔ تبھی وہ ہر دوسری بات پہ تصدیق کرتی، چاند بھیا سن رہے ہیں نا؟ کہے جاؤ گڑیا کہے جاؤ، تمہارے چاند بھیا سن رہے ہیں۔ وہ اسے دلاسا دیتے تو وہ ایک بار پھر فل اسپیڈ سے شروع ہو جاتی۔ اس روز بھی وہ خود ہی بولتے بولتے تھک گئی تو چاند بھیا سے پوچھنے لگی، چاند بھیا آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں اسی گھر میں رہتا ہوں۔ انہوں نے کیاریوں سے خشک پتے اکٹھے کرتے ہوئے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ حیران سی ہو گئی، اسی گھر میں؟ کہاں پہ؟ وہ تو سر شام ہی اماں کے ساتھ کمرے میں گھس جاتی تھی، تو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ بھی اسی گھر کا حصہ ہے۔ یہ جو کھڑکی سامنے نظر آ رہی ہے نا، یہ میرے کمرے کی ہے، دیکھنے چلو گی میرا کمرہ؟ انہوں نے پیشکش کی تو وہ فوراً مان گئی۔ ہائے اللہ، یہ ہے آپ کا کمرہ؟ وہ حیرت سے چاروں طرف گھوم گئی۔ پلستر اکھڑا ہوا، دیواروں پہ سیلن زدہ کمرہ جس کے ایک طرف گندم سے بھری بوریاں پڑی ہوئی تھیں، ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا تھا اور گھر کا بہت سا فالتو سامان۔ بس بائیں دیوار کے ساتھ بچھی ایک چارپائی، اس پہ پڑا بوسیدہ سا بستر اور برابر میں رکھی ایک چھوٹی سی میز۔ یہ تھی ان کی کل متاع جس کے بل بوتے پہ وہ اس کمرے کو اپنا کمرہ کہتے تھے۔ اس گھر میں اور کوئی کمرہ اتنا گندا نہیں ہے، بو بھی آ رہی ہے یہاں سے۔ اس نے ناک سکیڑی تو چاند بھیا کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ آپ کے کمرے میں بلب نہیں ہے کیا؟ کتنا اندھیرا ہو رہا ہے۔ ماہین کو اس نیم تاریک کمرے اور سائے کی طرح خاموش کھڑے چاند بھیا سے خوف آنے لگا۔ نہیں گڑیا، یہاں بلب نہیں ہے، بجلی کا کنیکشن تو ہے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک سے گئے۔ پھر آگے بڑھ کے انہوں نے باغ میں کھلنے والی کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ سورج کی نارنجی روشنی کمرے میں آنے کا راستہ مل گیا۔ تمہیں پتہ ہے ماہین، اس کمرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، صرف محسوس ہوتی ہیں۔ بہت سے چہرے، بہت سی آوازیں جو رفتہ رفتہ نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ اس وقت جب رات کی تاریکی چپکے سے اس کمرے میں داخل ہونے لگتی ہے تو میں یہ کھڑکی بند کر دیتا ہوں۔ مجھ میں اس کو کھولنے کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ یہ درخت، یہ پھول بوٹے اس وقت یہ اس ہویت میں نہیں رہتے، ان کی شکلیں بدلنے لگتی ہیں اور میں ان بدلتی شکلوں سے خوف زدہ ہونے لگتا ہوں۔ مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ وہ کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکاتے ہوئے جیسے بہت تھکے تھکے سے انداز میں بول رہے تھے۔ ماہین کو صرف ان کی آخری بات سمجھ میں آئی۔ چاند بھیا، آپ کو ڈر لگتا ہے؟ کس چیز سے؟ آپ اتنے بڑے ہو کے بھی ڈرتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ ہلایا تو وہ چونک سے گئے۔ کون؟ میں؟ نہیں، میں تو نہیں ڈرتا۔ تم سے کس نے کہا؟ ابھی آپ نے خود ہی تو کہا۔ وہ الٹ سی گئی۔ تم میری بات سن رہی تھی؟ وہ پنجوں کے بل اسی کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہاں، کمال ہے،
میں تو بس خود ہی سے بات کر رہا تھا. لیکن تم کتنی اچھی ہو ماہین، تم میری باتیں کس قدر توجہ سے سنتی ہو، حالانکہ ان میں تمہاری دلچسپی کی تو کوئی بات نہیں ہوتی. اچھا چلو، میں آج سے تمہیں پکا تمہارا بھیا بن جاتا ہوں. ابھی بازار جاؤں گا تو تمہارے لیے چاکلیٹ لے کے آؤں گا. اتنی اچھی گڑیا کو چاکلیٹ تو ملنی چاہیے نا. انہوں نے کہا تو وہ خوش ہو کے اس بات میں سر ہلانے لگی. وہاں سے باہر نکلی تو رتو باغ میں جھولا جھول رہی تھی. اسے چاند کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو فوراً اٹھ کے اس کی طرف بھاگی. تم کیا کر رہی تھی وہاں؟ اس کا لہجہ غصیلا تھا. ماہین کو اچھا نہیں لگا. وہ یوں ہی جواب دیے بغیر رخ موڑ گئی. چلو بھاگو یہاں سے، تمہاری اماں تمہیں بلا رہی ہیں. وہ اس کی کم عمری سے فائدہ اٹھا کے خوب ہی اس پہ روب جماتی تھی. ابھی بھی ماہین وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس سے خوفزدہ ہو کے وہاں سے چلی گئی. ماہین ابھی سو کے اٹھی تھی. اماں کمرے میں موجود نہیں تھی. یوں بھی نہ جانے کیوں اماں اپنے ہی خیالوں میں گم رہنے لگی تھی. وہ بولتی رہتی، انہیں خبر ہی نہ ہوتی. وہ سوال پوچھ کے تھک جاتی، اماں کی طرف سے جواب ہی نہ آتا. تب وہ چڑ جاتی اور اماں کے پاس سے اٹھ جاتی. ابھی بھی وہ ہمیشہ کی طرح انہیں ڈھونڈنے کے بجائے برآمدے کی سیڑھیوں پہ آ کے بیٹھ گئی. وہ اسکول سے آ کے سو گئی تھی، اس لیے ابھی تک یونیفارم میں ہی تھی. نکی بوا صحن میں رکھی میز پہ شام کی چائے کے برتن رکھ رہی تھی. رتو غائب تھی اور چاند بھیا کمرے سے کرسیاں لا کے صحن میں رکھ رہے تھے. اسے وہاں بیٹھے دیکھا تو بے اختیار پوچھ بیٹھے، یہاں کیوں بیٹھی ہو ماہین؟ وہ بھی جواب بھی نہیں دے پائی تھی جب نجمہ خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ٹک ٹک سینڈل بجاتی باہر آئیں. ارے یہاں کیوں بیٹھی ہو ماہین؟ اور یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کپڑے بھی نہیں بدلے ابھی تک؟ چلو اٹھو، شاباش، نہا دھو کے اپنا حلیہ درست کرو. ایک تو آپا میری سمجھ میں نہیں آتی، بھائی صاحب کی وفات کے بعد تو زندگی گزارنے کا طور طریقہ بھی بھول گئی ہیں. اب بھلا بتاؤ، کوئی مرنے والوں کے ساتھ مرا ہے کبھی؟ انہیں اپنا نہیں تو ماہین کا تو خیال کرنا چاہیے. وہ فل اسپیڈ سے بولتی ہوئی صحن میں چلی گئی. ماہین کو نجمہ خالہ کا اماں کے خلاف بولنا ایک آنکھ نہیں بھایا، اسی لیے یوں ہی ٹھس اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی. چاند، ذرا پائپ تو نل میں لگا دو، اور اگر ہو سکے تو کبھی میرے کہے بغیر بھی ان کی طرف دیکھ لیا کرو، کیسی خشک ہو رہی ہیں کیاریاں. چاند بھیا نے جھٹ پٹ پائپ نل میں لگایا اور کیاریوں میں پانی بھرنے لگے. ہاں، وہ تمہارا ایک پھٹیچر سا ریڈیو بھی تو ہوا کرتا ہے، وہ تو لے کے آؤ ذرا. نجمہ خالہ بہت کم اس موڈ میں چاند بھیا سے بات کیا کرتی تھی. چاند بھیا بیچارے پہلے سے بھی زیادہ پھرتی سے اور گھبراتے ہوئے ان کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے. پتہ نہیں چاند بھیا نجمہ خالہ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں. ماہین نے چاند بھیا کو تقریباً بھاگ کے ریڈیو لاتے دیکھا تو چڑ کے سوچنے لگی، آج ہمیں تو کوئی اچھا سا گانا سنوا دو. وہ خاص سے خوشگوار موڈ میں تھی، اس لیے کیاری میں لگے گلابوں کو پانی کی باریک پھوار سے دھو رہی تھی. چاند بھیا کچھ دیر تک ریڈیو کان سے لگائے سوئی گھماتے رہے، پھر ایک جگہ سیٹ کر کے میز پہ رکھ دیا. پھر ماہین کو اشارے سے اپنی طرف بلاتے ہوئے کلیوں کے جھنڈ کے پاس لے جا کر بیٹھ گئے. ماہین سست سے انداز میں چلتی ہوئی ان کے پاس جا کے بیٹھی. چاند بھیا فرش پہ بکھری کلیوں کو اپنے ہاتھوں میں اکٹھا کر رہے تھے. کلیوں کا ہار بناؤ گی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ماہین نے جھٹ اس بات میں سر ہلا دیا. چلو ٹھیک ہے، پہلے کلیاں جمع کرتے ہیں، بعد میں انہیں دھاگے میں پروئیں گے. وہ کلیاں سمیٹ کے اس کی فراک میں رکھنے لگے. ناگن ناگن زہر پیا ہے بجا کے من کی بین، پیار نہ کرنے کی ہیں کرتے تبھی تو ہم تلقین. مغنیہ کی آواز سرسراتی ہوا کے ساتھ پورے صحن میں بکھرتی جا رہی تھی. لفظوں کے معنی اور مفہوم سے آگاہ نہ ہونے کے باوجود ماہین کو فضا میں پھیلے یہ سر بہت بھلے لگ رہے تھے. چھوڑ دیا پل بھر میں اس نے جنم جنم کا ساتھ، اتر گئی ٹوٹے سپنوں کی ہر دہ میں سنگین. ماہین نے دیکھا نجمہ خالہ پائپ یوں ہی زمین پہ پھینک کے ریڈیو کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. اب کے برس بستی میں آیا یہ کیسا موسم، آنکھوں آنکھوں گھنی اداسی، ہر چہرہ غمگین. اس نے نجمہ خالہ کو ریڈیو اٹھا کے ہاتھ میں لیتے ہوئے دیکھا. اتنا اچھا گانا چل رہا ہے، اب یہ سوئی گھما دیں گی. اسے افسوس ہونے لگا.
مگر اگلے ہی پل نجمہ خالہ نے ریڈیو گھما کے پوری قوت سے زمین پہ دے مارا۔ ماہین کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ چاند بھیا بجلی کی تیزی سے پلٹے اور پھر اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئے۔ ناگن ناگن زہر پیا ہے بجا کے من کی بین۔ ریڈیو سے آواز آنا ابھی بھی بند نہیں ہوئی تھی۔ نجمہ خالہ بھرپور وحشت کے عالم میں آگے بڑھیں اور ریڈیو کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا۔ چاند بھیا تڑپ کے اس کی طرف بھاگے۔ یہ ریڈیو ان کی تنہائی کا واحد ساتھی تھا جسے اب نجمہ خالہ اپنے سینڈلوں سے توڑنے پھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریڈیو سے آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ نہیں، ایسا مت کیجیے، آپ کو خدا کا واسطہ اسے مت توڑیے۔ چاند بھیا نے جتنی بار بھی ریڈیو اٹھانے کی کوشش کی، نجمہ خالہ کے سینڈل کی ہیل اتنی دفعہ ان کا ہاتھ زخمی کر گئی۔ ان کا چہرہ سرخ تھا اور وہ دونوں جبڑے بھینچے شدید غصے کے عالم میں تھی۔ ماہین اپنی جگہ وہیں پہ سمٹ کے رہ گئی۔ تبھی نجمہ خالہ نے چاند بھیا کو کالر سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور ایک زناٹے دار تھپڑ انہیں دے مارا، اور پھر دوسرا تھپڑ، اور پھر وہ تو جیسے جنونی انداز میں انہیں مارتی چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے لمبے ناخنوں سے ان کے چہرے پہ کھرونچے ڈال دیں، تھپڑوں سے ان کا منہ سرخ کر ڈالا۔ ماہین خوفزدہ سی ہو کے دونوں بازوؤں میں منہ چھپا کے چیخنے لگی۔ پھر جیسے ایک دم آنگن میں سناٹا سا چھا گیا۔ اس نے دیکھا کہ نجمہ خالہ وہاں موجود نہیں تھی اور چاند بھیا گرتے پڑتے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ نکی بوا اور رتو اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑی تھیں۔ ماہین کے رونے کے سوائے صحن میں اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے چاند بھیا کو پکارنا چاہا، ان کے پیچھے جانا چاہا، مگر اس کی ہمت ہی نہ پڑ سکی۔ تبھی کوئی اس کے نزدیک آ کے کھڑا ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کے دیکھا، وہ رتو تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پہ ماہین کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ بتاؤ نا، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا۔ لیکن خالہ نے چاند بھیا کو تو مارا ہے نا، اور وہ بھی اتنی زور سے۔ وہ مزید رونے لگی۔ تم اس کی وجہ سے رو رہی ہو؟ رتو کے پوچھنے پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو رتو فوراً اس کے نزدیک ہو بیٹھی، اس کے بال صحیح کیے، آنسو پونچھے۔ سنو، مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس کی اس درجے اپنائیت پہ ماہین نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا۔ بڑی ممانی بیسن کے لڈو بنا رہی تھی، اور وہ بھی سب سے چھپ کے۔ صرف رتو کو رازدار بنایا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ اس سے ڈھیروں ڈھیر کام لینا تھا۔ اس لیے پہلے اسے نیچے کے پورشن میں بھیج کے معلوم کروایا کہ اس وقت کون کون گھر میں موجود ہے اور کون کون موجود نہیں ہے، کتنے لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا فرما رہے ہیں، اور کتنے منحوس ہیں جو جاگ رہے ہیں۔ جگہ کی کمی کے باعث وہ ہال میں اوپر کے پورشن میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ جواباً رتو نے آ کے بتایا کہ ایک منحوس کے سوا باقی سب سو رہے ہیں۔ نکی بوا گھر کی نگرانی کے لیے ڈیوڑی میں بیٹھی ہیں، لیکن اونگ رہی ہیں۔ چھوٹی صاحبہ کا پتہ ہی نہیں چلا کہ سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں۔ یوں تو پورا کمرہ ان کے خراٹوں سے گونج رہا تھا، مگر جو ہی میں نے پاؤں کمرے میں رکھا، فوراً سر اٹھا کے پوچھنے لگی، مسئلہ کیا ہے؟ مطلب تو یہی ہوا نا کہ اس وقت یہاں کسی کے آنے کا خطرہ نہیں ہے۔ چلو تم جلدی سے کام شروع کرو، ہو سکتا ہے آج شام کو محب آ جائے، بیسن کے لڈو اسے بہت پسند ہے۔ مامی کے کہنے پہ رتو فوراً ہی بیسن نکالنے لگی۔ پھر سارا کام رازداری سے ہی ہوا، اور اس رازداری کے عوض رتو کو ایک نہ دو پورے 3 لڈو ملے۔ وہ شکریہ کہتی کہتی نیچے چلی آئی۔ مزے لے لے کے لڈو کھاتے ہوئے وہ کچھ دیر ادھر ادھر چکراتی رہی، مگر جو ہی ماہین آنکھ مسلتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ اس کے پاس بھاگی چلی آئی۔ ایک مزے کی بات بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ اچھا پہلے وعدہ کرو کہ بعد میں تم میری ایک بات مانو گی۔ ہاں مانوں گی، ماہین نے بڑے آرام سے وعدہ کر لیا۔ رتو اسے یوں ہی اپنی راہ پہ چلا لیا کرتی تھی۔ اچھا پھر اوپر جاؤ، بڑی صاحبہ بیسن کے لڈو بانٹ رہی ہیں، اس نے ماہین کے کان میں سرگوشی کی۔ ہیں واقعی؟ ماہین کی آنکھیں چمکی، اور اگلے ہی پل وہ بڑی ممانی کے روبرو تھی۔ بڑی ممانی، ہمیں بھی دیجیے نا لڈو۔ اس کے بھرپور مطالبے پہ بڑی ممانی نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کے سر پہ سینگ نکل آئے ہوں۔ جلدی دینا، اتنی بھوک لگ رہی ہے۔
وہ پاؤں پٹک کے بولی۔ ممانی کو یقین تھا کہ اگر نہیں دیں گی تو یہ آفت کی پرکالا آسمان سر پہ اٹھا لے گی۔ وہ دانت پیستی دل ہی دل میں رتوں کو کوستی اٹھی اور 2 لڈو اس کے ہاتھ میں تھما کے چلتا کیا۔ اب ادھر ہی بیٹھ کے کھا لو، سارے زمانے کو مت خبر کرتی پھرنا، انہوں نے تاکید کی، مگر وہ سنی انسنی کرتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ بڑی ممانی آرام کی خاطر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد ماہین دوبارہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوٹی ممانی کہہ رہی ہیں اوپر ہی اوپر لڈو بنا کے کھا لیے، ہمیں بھی تو چکھائیں کیسے بنے ہیں۔ ہائے، انہیں کیسے خبر ہوئی؟ ممانی تڑپ اٹھی۔ میں کیا جانوں، اس نے حد درجے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ اب کیا بتاتی کہ اسے تو رتوں نے سکھا پڑھا کے بھیجا تھا کہ یوں نہ کہنا یوں کہنا۔ ارے پتہ کیسے چلنا تھا، ہماری دیورانی صاحبہ کی ناک ہی بہت تیز ہے، خوشبو سونگھ لی ہوگی۔ خود تو کبھی اتنی زحمت نہیں کی کہ اپنے ہاتھ سے کوئی سوغات بنا لے، بس دوسروں کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ بڑی ممانی نے حسب توفیق دل کی بھڑاس نکالی، پھر چند لڈو پلیٹ میں رکھ کے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اسے کہنا تھوڑے سے بنائے تھے، ختم ہو گئے۔ وہ تابیداری سے پلیٹ لے کے نیچے اترائی۔ آخری سیڑھی پہ رتوں نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ شاباش ماہین، تم تو بڑے کام کی نکلی۔ رتوں نے خوش ہو کے ایک اور لڈو اسے دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ ماہین نے ذرا سا کھایا، پھر دل بھر گیا تو باقی لڈو منڈیر پہ بیٹھے کوے کو ڈال دیا۔ خود ہاتھ جھاڑتی ہوئی چاند بھیا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی غالباً پڑھتے پڑھتے اونگنے لگے تھے۔ ذرا سا کھٹکا ہوا تو ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے۔ سینے پہ دھری کتاب پھسل کے نیچے جا گری۔ ماہین کھلکھلا کے ہنسی تو وہ سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کتاب اٹھانے لگے۔ کیا کرتی ہو ماہین، ابھی ابھی تو میری آنکھ لگی تھی۔ انہوں نے لمبی جمائی لی۔ تم بھی نہ غالباً خود بھی نہیں سوئی ہے نا؟ انہوں نے استفسار کیا تو وہ اچک کے کھڑکی پہ بیٹھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بھائی، میں نہیں سوئی، ہماری ٹیچر کہتی ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ کھوتا؟ چاند بھیا اس کے تلفظ پہ ہی غور کرتے رہ گئے۔ ہاں، جسے پنجابی میں گدھا کہتے ہیں۔ اس نے پوری سنجیدگی سے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جواباً چاند بھیا کھل کے مسکرا دیا۔ ارے بے وقوف، اس سے مراد کھونا ہے، جیسے کسی چیز سے محروم ہونا۔ انہوں نے وضاحت دی۔ او، جیسے آپ نے بیسن کے لڈو کھو دیے ہے نا؟ وہ فوراً ہی سمجھ گئی۔ بیسن کے لڈو؟ ہاں بھائی، بڑی ممانی نے بنائے ہیں۔ کیسے بنے ہیں؟ یقیناً مزے کے ہوں گے۔ چاند بھیا کے منہ میں سچ مچ پانی بھر آیا۔ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا، وہ موسم کی ہر سوغات سے محروم ہی رہتے تھے۔ ہاں، مزے کے تھے۔ آپ نے کھانے ہیں، لے کے آؤں؟ ماہین کے پوچھنے پہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن ماہین جھٹ سے کھڑکی سے نیچے اتر آئی۔ میں ابھی لے کے آتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ ان کے روکنے کے باوجود بھاگ کھڑی ہوئی، لیکن ممانی کے پاس پہنچی تو انہوں نے جواباً زبردست قسم کی جھاڑ پلا دی۔ ارے دیسی گھی میں بنائے ہیں اپنے محب کے لیے، اندر 20 میوہ جات ڈالے ہیں، اب کیا ہر ایرے غیرے ٹٹو پونجیے پہ لٹاتی پھروں؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، اور ہر وقت اس بدبخت کے کمرے میں مت گھسی رہا کرو۔ بدبخت کہاں بڑی ممانی، وہ تو میرے بھائیاں ہیں۔ وہ ان کی ڈانٹ سے خائف ہو کے منمنائی۔ ارے سگے بھائیوں کی کوئی کمی ہے جو تم ادھر ادھر بھائیے بناتی پھرتی ہو؟ لو بھائی، ہمارے بچوں نے تو کبھی اس کو منہ نہیں لگایا، اور یہ چلی ہیں اسے بھیا بنانے۔ بڑی ممانی کے تیور جارحانہ تھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے واپس بھاگ آئی۔ خامخواہ باتیں بناتی ہیں، بھلا ان جیسا کوئی دوسرا بھیا ہے اس گھر میں؟ نہ کوئی کہانی سنانے والا، نہ کوئی ٹافیاں لا کے دینے والا۔ وہ بڑبڑاتی رہی۔ چاند بھیا کے پاس خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ صحن میں آ کے اس جگہ کو دیکھا جہاں کوے کے لیے بیسن کا لڈو پھینکا تھا۔ وہاں کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا، خواہ مخواہ کوے کو لڈو کھلا دیا۔ اگر پہلے خیال آ جاتا تو چاند بھیا کے لیے رکھ چھوڑتی۔ وہ پائیں باغ میں جا کے چاند بھیا کے کمرے کی کھڑکی کے عین نیچے آ بیٹھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہاں بیٹھی بڑبڑاتی رہی۔ تبھی چاند بھیا نے کھڑکی سے جھانکا اور بصد اصرار اسے کمرے میں بلوایا۔ بڑی ممانی نے لڈو دیے ہی نہیں۔
اس نے جھکے سر کے ساتھ بتایا۔ ارے تو اس میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا بات ہے؟ لڈو تو مجھے مل گئے۔ ہیں؟ مل گئے؟ مگر کیسے؟ کس نے دیے؟ وہ خوشگوار سی حیرت کے ساتھ چاند بھیا کو دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پہ خوشی کا محسوس کیے جانے والا تاثر ابھر رہا تھا۔ بس ہے کوئی ہمارا جو ہمارا بہت خیال رکھتا ہے۔ تم نے تو کوے کو کھلا دیا نا ہمارے حصے کا لڈو۔ انہوں نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا۔ تو کیا میں آپ کا خیال نہیں رکھتی؟ اتنی ڈانٹ کھائی میں نے بڑی ممانی سے آپ کے لیے۔ وہ روحان سی ہو گئی تو چاند بھیا فوراً اسے تسلی دینے لگ گئے۔ ارے میں یوں ہی مذاق کر رہا تھا، تم تو میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہو۔ تو پھر بتائے نا لڈو کس نے دیا آپ کو؟ گڑیا اگر رازداری کا وعدہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں ضرور بتا دیتے۔ لڈوؤں کا بھی صرف اس لیے بتا دیا کیونکہ تم میرے لیے فکر مند بیٹھی تھی، لیکن وعدہ کرو کہ آگے تم کسی سے یہ نہیں کہو گی، ورنہ میری تو شامت آ جائے گی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ شام کو اپنا ہوم ورک ختم کرنے کے بعد وہ باہر نکلی ہی تھی جب ٹھک سے کوئی چیز آ کے اس کے سر پہ لگی۔ ہائے اللہ! وہ بری طرح خوفزدہ ہو کے چلائی اور پھر بے اختیار ہی سر اٹھا کے اوپر دیکھا۔ وہ محب تھا، دانت نکالتا، منہ چڑھاتا ہوا۔ غالباً آج ہی ہاسٹل سے واپس آیا تھا۔ ماہین کو ہمہ وقت منہ پھاڑ کے ہنسنے اور وقت بے وقت کھانے والا اپنا یہ کزن بہت برا لگتا تھا۔ وہ اس سے محض 2 جماعتیں آگے تھا مگر روب اتنا جماتا تھا کہ وہ بری طرح سے خار کھانے لگی تھی اس سے۔ اس کی ان بے تکی حرکات سے تنگ آ کے اسے سدھارنے کے لیے بڑے ماموں نے اسے ہاسٹل میں بھجوایا تھا، مگر لگتا یہ تھا کہ ہاسٹل بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا تھا۔ وہ جوں کا توں ویسا ہی تھا۔ ابھی بھی گاجر کھاتے کھاتے اس کے سر پہ دے ماری۔ وہ غصے سے سر جھٹکتی ہوئی کچن میں رتو کے پاس آ گئی۔ نکی بوا مٹر کے دانے نکال رہی تھی، رتو پیاز کاٹ رہی تھی اور دونوں کے بیچ میں مکالمہ حسب معمول جاری تھا۔ اے بدھو، یہ پیاز اس طرح سے کاٹتے ہیں؟ نکی بوا کو رتو کا ہر کام ناپسند تھا۔ ہاں تو اور کس طرح سے کاٹتے ہیں؟ سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے؟ رتو کھی کر کے ہنسنے لگی۔ ماہین نے برابر اس کا ساتھ دیا۔ ادھر لا، میں خود کاٹ لیتی ہوں، تو جا کے برتن دھو لے۔ لو، میں کیوں دھوؤں؟ صبح میں نے دھوئے تھے، اب تمہاری باری ہے۔ ہائے ہائے، شرم نہیں آتی کیا؟ بوڑھی نانی سے مقابلہ کرتی ہو؟ نکی بوا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ہاں تو بوڑھی نانی بھی تو مقابلہ کرنے کے لیے ہر 2 منٹ بعد باورچی خانے میں بھاگی آتی ہیں۔ اتنی بار تو کہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو مجھ پہ، کر لوں گی سارا کھانا تیار۔ رتو بھی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اے دیکھ دیکھ ذرا کیسے بکری کی طرح چرتی ہے۔ رتو نے مٹر کے دانے اٹھا کے پھانکے تو نکی بوا نے زوردار چپت اس کے ہاتھ پہ دے ماری۔ رتو نے پہلے سی سی کہتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچا، غصے سے نکی بوا کو گھورا اور پھر کھلکھلا کے ہنس دی۔ شکر کرو بکری کی طرح چرتی ہوں، اونٹ کی طرح چرنے لگی تو تم کو بھی نگل جاؤں گی، اور وہ بھی سالم۔ چل ہٹ، مردنی نہ ہو تو دفع ہو یہاں سے، میں خود کر لوں گی سارا کام۔ نکی بوا کفگیر لے کے اس کی طرف لپکی تو وہ جھٹ ماہین کا ہاتھ تھام کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتی ہوں، لیکن رات کو ہڈیاں تھک کے چور ہو گئیں تو مجھ سے مت کہیے گا دبانے کو، ہاں۔ اس نے مٹھی میں پکڑے مٹر کے دانے پھانکتے ہوئے کہا اور باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ پیچھے نکی بوا بڑبڑاتی رہ گئی۔ وہ باورچی خانے سے نکل کے صحن میں آئی تو محب ممانی کی گود میں سر رکھے چارپائی پہ آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ قریب سے گزرنے لگیں تو محب نے فوراً اپنی ٹانگ سامنے کر دی۔ ماہین گرتے گرتے بچی۔ کیا تکلیف ہے تم کو؟ وہ غصے سے بولی۔ کوئی تکلیف نہیں، وہ آرام سے کہتے ہوئے کروٹ بدل گیا۔ پھر رات تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل تک آ رہی تھی جب اس نے دوبارہ یہی حرکت کی۔ وہ اتفاقاً ایک بار پھر گرنے سے بچ گئی، اور اگر بڑی ممانی وہاں موجود نہ ہوتی تو شاید ماہین ان کے لاڈلے سپوت کو مزہ چکھا دیتی۔ ڈائننگ ٹیبل تک وہ آ کے بیٹھنے ہی والی تھی جب اس نے اچانک سے پیچھے سے اس کی کرسی اپنی طرف گھسیٹ لی۔ اب کی دفعہ بچاؤ ممکن نہ ہو سکا۔ وہ دھڑام سے گری تو ہر فرد اپنی جگہ چونک گیا۔ تکلیف سے زیادہ شرمندگی نے اسے رونے پہ مجبور کر دیا، اور وہ تھا
ढीठ बना उसे उठाने को सबसे पहले भागा चला आया। माफ़ करना भाई, मुझे मालूम ही नहीं था तुम इस कुर्सी पे बैठने वाली हो। झूठ मत बोलो, तुमने जानबूझ के, वो रोते रोते चिल्लाई। बड़े मामू ने मुहिब को डांटना चाहा, लेकिन नजमा खाला ने फ़ौरन टोक दिया। अब खामखा उसे परेशान मत करें, कह तो दिया उसने कि ला इल्म था वो। बड़े मामू खामोश हो गए, लेकिन माहीन उठ के बाहर भाग आई। उसे मालूम था कि अब वो लंबू जानबूझ के खाने के दौरान उसे चिढ़ाएगा। रत्तो बावर्ची खाने में बैठी खाना खा रही थी। वो भी आंसू पोंछती हुई उसी के साथ खाना खाने बैठ गई। निक्की बुआ, उस चांद गिरहन पे भी थोड़ा तरस खा लो, बेचारा तीसरी मर्तबा खनकारता हुआ यूं ही लौट गया है। रत्तो ने मसरूफ़ सी निक्की बुआ को टोका। हाँ, उस नवाबजादे को बिठा दूं पहले खाने को, और वो जो सारा कुनबा मेज़ पे बैठा है निक्की बुआ की राह तक रहा है वो। निक्की बुआ ने उसे झिड़का और ट्रे में डोंगे रख के डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। रत्तो कंधे उचका के माहीन के लिए सालन निकालने लगी, और फिर जब तक मुहिब यहाँ रहा वो उसके साए से भी बचती रही। उधर वो छुट्टियाँ गुजार के हॉस्टल की तरफ रवाना हुआ, और इधर माहीन ने शुक्र का कलमा अदा किया। माहीन का 5वीं का रिज़ल्ट आउट हो गया था। क्लास में उसकी दूसरी पोजीशन थी, और उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से उड़ के घर पहुंच जाए। सबसे पहले अम्मा को बताऊंगी, फिर चांद भैया को, फिर रत्तो को, और फिर बाकी घर वालों को। उनको तो अम्मा खुद ही बता देंगी। वो दिल ही दिल में मंसूबे बनाती रही, लेकिन जब घर पहुंची तो वहाँ घुमसान का रन पड़ा था। नजमा खाला की चीखों पुकार सुन के वो डेवड़ी में ही रुक गई। बिखरे बाल, वहशत ज़दा चेहरा, मुंह से कफ उड़ाते वो सहन के वस्त में खड़ी ना जाने क्या बोल रही थी। माहीन को तो एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आया। गुस्से में बोलती बोलती नजमा खाला ने चारपाई के पास पड़ी छोटी सी मेज़ भी उलट दी। मेज़ पे पड़े चाय के बर्तन, जग, गिलास किरचियों की सूरत में पूरे सहन में बिखर गए। वो तो खौफज़दा सी होके निक्की बुआ की गोद में छुप गई। छोटी मुमानी कानों को हाथ लगाते हुए कमरे में घुस गई। बड़ी मुमानी दोनों हाथों में सर दिए बैठी थी। अम्मा गाहे बगाहे नजमा खाला को पुचकारते हुए उन्हें ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। इसका नतीजा ये निकला कि नजमा खाला बकती झकती अपने कमरे में बंद हो गई। माहीन निक्की बुआ की गोद से निकल के अम्मा के कंधे से चिपक गई। तभी छोटी मुमानी के कमरे का दरवाज़ा खुला। अल्लाह मेरी तौबा, ज़ुबान है कि कैंची, कैसे कतर कतर चलती है। ए आपा, तुम्हारी बहन है, हो सकता है कि तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मैं तो कहती हूँ इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। अच्छा होगा कि इसे किसी नफ्सियात के डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज मुआलजा करवाएं। भला कोई यूं भी ज़रा सी बात पे मरने मारने पे तुल जाता है। ज़रा मिजाज के ख़िलाफ़ बात हुई नहीं और मोहतरमा सारे अदब आदाब भूल गई। उस यतीम का खून अलग से चूसे रखती हैं ये। छोटी मुमानी अपनी बेगुनाही साबित करने को हलकान हुए जा रही थी। ए बात हुई क्या थी असल में? बड़ी मुमानी नजमा खाला की चीखों पुकार सुन के नीचे आई थी, लिहाजा असल बात से लाइलम थी। ए बात क्या होनी थी? भलाई का तो आजकल ज़माना ही नहीं रहा। ये अपना चांद है ना? माहीन को हैरत हुई। ये आज छोटी मुमानी को न जाने कैसे चांद में अपनापन नज़र आ गया। ताहम वो अपने ख्याल को झटकती हुई दोबारा उनकी तरफ मतवज्जा हुई। अरे वो बेचारा सारा दिन बाज़ार की खाक छान के अनाज के थैले भर भर के लाया, अभी सांस भी नहीं ले पाया होगा कि हमारी नंद को याद आ गया कि इन्हें बाज़ार से कुछ किताबें मंगवानी है। कोई पूछने वाला हो तो पूछे कि अभी घड़ी भर पहले चांद सबसे पूछ के गया है कि अगर किसी ने बाज़ार से कोई चीज़ मंगवानी है तो बता दें। उस वक्त मुंह में क्यों घुनघुनियाँ डाल के बैठी रही। खैर वो किताबें लेने चला गया बाज़ार। वहाँ से लौटा तो सैंडल की मुरम्मत करवाने के लिए भेज दिया। वो बेचारा हुक्म का ग़ुलाम सैंडल की मुरम्मत भी करवा के ले आया। अब खुदा जाने अच्छे भले काम में क्या नुक्स नज़र आया कि ले के चांद के पीछे ही पड़ गई। इतनी झाड़ पिलाई उस बेज़ुबान को कि बस कुछ ना पूछो। मेरी गलती, मैंने उसकी तरफदारी में 2 जुमले बोल दिए। अरे वो तो हत्थे से ही उखड़ गई। ए कनीज़, तुम भी तो भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने वाली बात करती हो। जानती तो हो सारा मामला, मत तांग रहा करो उसके कामों में। बड़ी मुमानी ने नसीहत की। अम्मा चुपचाप सर झुकाए बैठी रहीं।
بس کیا کروں، اس یتیم بے آسرا کی درگت بنتے دیکھ کے یوں ہی دل پسیج گیا میرا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ قیامت کا رخ میری طرف ہو جائے گا۔ چھوٹی مومانی نے گویا اپنی غلطی پہ پچھتاتے ہوئے ہاتھ مسلے۔ اللہ بخشے، میاں جی زندہ تھے تو کسی کی زبان اتنی آزاد نہ تھی، نہ ہاتھ۔ اب تو کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ بھائی سمجھا سمجھا کے تھک گئے، ہم کچھ کہیں تو الٹا ہم ہی بدنام۔ میں تو بس ڈرتی ہوں کبھی جو اس غریب کے دل سے نجمہ کے لیے آہ نکل گئی تو ساری عمر گئے وقتوں کو روئے گی۔ خدا اسے ہدایت دے۔ چھوٹی مامی طویل سانس لے کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ماہین بھی چپکے سے وہاں سے اٹھ گئی۔ کچن میں جا کے رتوں کو دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ چاند بھیا کے کمرے تک آئی تو ان کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ بار بار دستک کے جواب میں بھی دروازہ نہ کھلا۔ رزلٹ کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ شام تک گھر کی فضا یوں ہی مقدر سی رہی۔ نجمہ خالہ کسی طور کمرے سے باہر نکلنے پہ رضامند نہ تھی۔ ماہین بڑی مومانی سے سوٹ سینا سیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ ان سے اپنا کرتا کٹوا کے 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ اتفاقاً عین اسی وقت محب نے اوپر جانے والی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ حسب معمول رگ شرارت ابھری تو وہ تیزی سے 2 سیڑھیاں اوپر چڑھ گیا اور جو ہی ماہین اس کے پاس آئی اس کی ٹانگ فوراً حرکت میں آ گئی۔ ماہین کے لیے یہ رکاوٹ انتہائی غیر متوقع تھی۔ وہ تیسری سیڑھی سے لڑکھڑائی اور سیدھی پکی اینٹوں کے فرش پہ جا گری۔ اگلے ہی لمحے سارا گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ سیڑھیوں پہ کھڑے محب کا رنگ ایک لمحے میں زرد ہو گیا۔ ماہین کو سیڑھیوں سے لڑکھڑاتے ہوئے گرتے دیکھ کے اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی حرکت کا نتیجہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ ماہین بری طرح سے روتی اور چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تو ٹھوڈی پہ رکھا اس کا ہاتھ خون سے بھر چکا تھا۔ محب کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ تبھی برآمدے میں کرسی پہ بیٹھے عبید بھیا اپنی کتابیں پھینکتے ہوئے بجلی کی تیزی سے اس تک آئے۔ او میرے خدا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ! عبید بھیا نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹا کے اپنا رومال اس کی ٹھوڈی پہ رکھ دیا۔ لیکن اس دوران ایک لمحے میں محب گاڑھے سرخ خون کو تھوڑی سے بہہ کے نیچے گردن تک آتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ عبید بھیا روتی ہوئی ماہین کو ساتھ لیے عجلت میں ڈاکٹر کے پاس بھاگ گئے۔ محب مرے مرے قدموں سے بقیہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پچھتاوے کا شدید احساس اس کے دل و دماغ پہ حاوی ہو رہا تھا۔ وہ اب اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ یہ حرکتیں اسے زیب دیتی، یا وہ اس قسم کی حرکتوں کے خطرناک نتائج سے ناواقف ہوتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ ماہین کے راستے میں ٹانگ اڑاتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صورتحال اس قدر سنگین بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ہمیشہ ہی اپنے گھٹنے جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی، ناراضگی کا شدید اظہار کرتی تھی یا پھر اسی پہ پل پڑتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا خود کو اس حرکت کے لیے لعنت ملامت کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد امی کو بھی خبر ہو گئی چوٹ لگنے کی۔ کیسے لگی یہ ابھی انہیں نہیں پتا تھا، کیونکہ عبید بھیا کو بھی اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گری ہے، جو کہ گرنے کی وجہ سے وہ باخبر تھے۔ وہ انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ہائے ہائے، 3 ٹانکے لگے ہیں بیچاری کے، رنگ بھی کیسا زرد پڑ گیا، بڑی مومانی کہہ رہی تھی، اور وہ شرمندگی میں ڈوبا جا رہا تھا۔ پھر اس کی ہمت بھی نہ پڑی نیچے جا کے اس کی خیریت معلوم کرنے کی، اور کچھ دن گزرنے کے بعد وہ یوں ہی چپکے سے ہاسٹل واپس چلا آیا۔ اگلی دفعہ اس کی آمد ہوئی تو اس کے زخم پہ کھرنڈ آ چکا تھا اور ناراضگی بھی غائب تھی۔ وہ نارمل انداز میں اس سے بات کرتی رہی، لیکن اس کے اپنے دل میں چور تھا، اس لیے وہ اس سے نگاہ ملا کے بات نہیں کر سکا۔ پھر زخم پہ سے کھرنڈ بھی اتر گیا، لیکن نشان مستقل رہ گیا، جو اس کی صاف اور شفاف رنگت پہ بدنما لگنے کے بجائے خوبصورت لگنے لگا۔ کم از کم محب کو تو وہ خوبصورت ہی لگتا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ جب وہ اپنا FA کا امتحان دے کے آیا تو وہ اس کے عین سامنے کھڑی اسے چڑھا رہی تھی۔ میٹرک میں میرا A+ آیا ہے، تم نے تو A گریڈ لیا تھا نا؟ اور وہ جواب دینے کے بجائے اس کی ٹھوڑی پہ لگے نشان کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے بتائے کہ یہ نشان مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے۔ میں چاند کو دیکھوں تو اس کے داغ میں مجھے اس داغ کی یاد آتی ہے جو میری وجہ سے تمہارے چہرے پہ لگا ہے، اور اب یہ داغ
میری راتوں کی تاریکیوں میں آ کے چاند کی طرح جگمگانے لگتا ہے. میری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے. اب خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ اس کے مقابل میں کھڑی اسے چڑھا رہی تھی. وہ بہت خاموشی سے آگے بڑھ کے اس کے نزدیک ہوا، ہاتھ بڑھا کے زخم کے اس نشان کو چھونے لگا. خدا کی قسم، اس نشان کو ساری عمر پوجوں گا میں. اس نے دل میں عہد کیا تھا. کیا ہوا؟ ماہین کو اس کے گمسم سے انداز پہ حیرت ہوئی. آئی ایم سوری ماہین، اس نے ہاتھ ہٹا کے کہا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا. ماہین نے تھوڑی پہ لگے نشان کو اپنی پوروں سے چھوا اور پھر حیرت سے کندھے اچکا کے رہ گئی. وہ محب کے اس انداز کو سمجھ نہیں پائی تھی. آج صبح ہی سے بادلوں نے آسمان پہ ڈیرا جما رکھا تھا. ماہین کا ارادہ کالج سے چھٹی کا تھا، مگر بڑے ماموں اس معاملے میں کافی سختی کرتے تھے. ادھر انہوں نے ذرا سے ڈپٹ کے بات کی، ادھر وہ جھٹ پٹ تیار ہو کے عبید بھیا کی گاڑی میں جا بیٹھی. یہ اور بات کہ کالج میں سارا دن بارش نہ ہونے کی دعائیں اس کے لبوں سے جاری ہوتی رہیں. بارش کے ساتھ بجلی کی کڑک کا تصور اس کے اعصاب پہ کوڑے کی طرح لگتا تھا. اللہ اللہ کر کے چھٹی ہوئی تو وہ کالج سے آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئی اور پھر رتوں کے لاکھ اکسانے پہ بھی وہ باہر نہیں نکلی. کھانا بھی وہی منگوا کے کھایا اور پھر لیٹ گئی. رتوں کچھ دیر تو اس کا سر کھاتی رہی، پھر اکتا گئی تو جھنجھلا کے اس پہ پل پڑی. اس سے تو اچھا ہے کوئی گنبد بنا لو اور اس موسم میں وہاں قید ہو جایا کرو. رتو اس کی مسلسل جوابی مسکراہٹ سے چڑ کے باہر نکل گئی. ماہین وہیں لیٹے لیٹے سو گئی. باہر صبح ہوا میں تیزی آ گئی تھی. بارش پہلے ہلکی ہلکی پھوار کی صورت میں برسی اور پھر آنن فانن آسمان سے زمین تک پانی کی ایک چادر سی تن گئی. رتو ذرا جا کے ماہین کو تو اٹھا لا، لاؤنج میں آ کے سب کے ساتھ بیٹھ جائے، ورنہ خواہ مخواہ پھر وہاں اکیلی ڈرتی رہے گی. اماں نے برتن صاف کرتی ہوئی رتو کو تاکید کی. اچھا ابھی جاتی ہوں، بس یہ 1-2 پلیٹیں رہ گئی ہیں. رتو کو کام نمٹانے کی جلدی تھی. ذرا سی دیر میں وہ بھول بھی گئی کہ اماں نے اس سے کوئی کام کہا تھا. ٹھک کی زوردار آواز سے کھڑکی کھلی تو ماہین کی آنکھ فوراً ہی کھل گئی. چند لمحوں کے لیے اسے سوچنا پڑا کہ کیا ہوا ہے. تبھی کھلی کھڑکی سے سرد نم ہوا کا جھونکا کمرے میں داخل ہوا تو وہ جھرجھری لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی. سوئے سوئے اعصاب میں تحریک ہوئی تو بارش کا شور، بادلوں کی گھن گرج اس کے لاشعور میں ڈوبے بچپن کے کسی انتہائی خوفناک لمحے کو ایک دم ہی اچھال کے شعور کی سطح پہ پھینک گئی. اماں! اس نے سرسراتی آواز کے ساتھ اماں کو پکارتے ہوئے چارپائی پہ ادھر ادھر ہاتھ مارا. ان کی غیر موجودگی کا احساس اسے لمحے بھر میں 5 سالہ ماہین میں بدل گیا. اف میں مر جاؤں گی، میرا سانس گھٹ رہا ہے. اسے اپنی آواز حد درجہ اجنبی محسوس ہوئی. لمبے لمبے سانس لیتی وہ دروازے کی تلاش میں اندھا دھند آگے بڑھی تو ایک سپاٹ دیوار سے ٹکرا گئی. وہاں سے پلٹی تو پاؤں غالباً میز کے پائے سے ٹکرایا. یوں ہی دیواروں کو ٹٹولتے ٹٹولتے اچانک اس کا ہاتھ دروازے سے ٹکرایا تو ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کے باہر نکل آئی. اماں! رتو! اس نے برآمدے میں آتے ہوئے زور سے پکارا. بارش کی تیز بچھاڑ نے اسے 1 منٹ میں بھگو دیا. تبھی دور کہیں بجلی کڑکی. وہ سر تا پاک کانپی تو پاؤں خود بخود ہی گیلے چکنے فرش پہ پھسل گیا. ہلکی سی چیخ کے ساتھ اس نے بے اختیار ستون کو تھام کے خود کو گرنے سے بچایا. کون ہے ادھر؟ کوئی اس کے آس پاس سے بولا تھا. پھر برآمدے کی سیڑھیوں پہ قدم رکھنے کی آواز آئی اور آنے والا بارش سے بچنے کی خاطر بہت عجلت میں قدم اٹھاتا ہوا اس تک آیا. کون ہے بھائی یہاں؟ ماہین اسے پہچان چکی تھی. محب میں ہوں. کون؟ ماہین؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت زدہ سا اس کے نزدیک آیا تو ماہین نے فوراً ہی اسے بازو سے دبوچ لیا. وہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. ماہین کو احساس ہوا کہ اس کی آواز اور جسم دونوں بری طرح لرز رہے ہیں. شاید لائٹ نہیں ہے، بہت اندھیرا ہو رہا تھا، اس نے اٹک اٹک کے بتایا. نہیں لائٹ تو ہے، لیکن برآمدے کی لائٹ جلانے کی کسی کے زحمت نہیں ہوئی. وہ اس کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھا اور پھر اندازے سے دیوار پہ ٹٹول کے سوئچ بورڈ کو ڈھونڈا اور پھر 2-4 بٹن اکٹھے دبا دیے. برآمدے میں تیز روشنی پھیل گئی. ماہین کی جان میں جان آئی.
تب اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس نہ دوپٹہ تھا نہ پیروں میں چپل۔ عام سادہ سے سوٹ میں وہ ڈر، خوف اور ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ تمہارے کمرے میں تو لائٹ ہے نا، تو شام کو ہی جلا لیا کرو۔ وہ اس کی حالت پہ توجہ دیے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بھائی کہاں ہے سوئچ بورڈ؟ مجھے تو نہیں مل رہا۔ وہ اندازے سے ایک کے بعد ایک دیوار پہ ہاتھ مار رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے لائٹ آن کر دی۔ تھینک گاڈ تھوڑی روشنی تو ہوئی، ورنہ تمہارا کمرہ تو اندھیرے غار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ پلٹ کے دروازے کے عین وسط میں کھڑا ہو کے باہر جھانکنے لگا۔ محب رکو، جانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی لاؤنج تک چلتی ہوں۔ وہ اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھ کے گھبرا سی گئی۔ جلدی سے اپنا چارپائی سے دوپٹہ اٹھایا، کندھے پہ رکھا، پھر چارپائی کے نیچے سے چپل نکال کے اجلت میں پہنی تو پیر کے انگوٹھے کا ٹوٹا ہوا ناخن چپل میں پھنس کے مزید ادھڑ گیا۔ بے اختیار ایک ہلکی سی سسکاری اس نے لی اور پیر واپس کھینچا۔ میں ابھی یہیں کھڑا ہوں بھائی، تم آرام سے۔ ارے، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا اور پھر انگوٹھے کے ناخن سے رستا ہوا خون دیکھ کے اپنی جگہ ٹھٹک سا گیا۔ اسے خواہ اتنی شرمندگی ہوئی کہ جھک کے اپنے ہی دوپٹے کے کونے سے اپنے انگوٹھے کو دبانے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ محب نے حیرت سے پہلے اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت کو دیکھا اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے دوپٹے کو زخم سے ہٹایا۔ اس کو ڈیٹول سے صاف کر کے اس پہ پٹی باندھو۔ اور اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ پہلے اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا، مگر اب تو اندھیرا نہیں ہے، بلکہ یہ لو، میں یہاں بیٹھا ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں یہاں اس تنہا غار میں چھوڑ کے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ وہ آرام سے چارپائی پہ دراز ہو گیا۔ ماہین خاموشی سے پلٹ کے کپ کپاتے ہاتھوں سے سنی پلاسٹ نکالنے لگی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ ڈر اور خوف تو اسے دیکھتے ہی ختم ہو گیا تھا، اب بس صرف شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ وہ بھی اپنے کام سے فارغ ہوئی ہی تھی جب رتو آدھم کی۔ لو جی، تم تو بہت آرام سے بیٹھی ہو، وہاں تمہاری اماں نہ صرف خود ہول رہی ہیں بلکہ مجھے بھی ہولائے دے رہی ہیں۔ ماہین اندھیرے سے ڈرتی ہے، ماہین بجلی سے خوف زدہ ہو جاتی ہے، بارش سے گھبرا جاتی ہے، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ محب صاحب ادھر بیٹھے ہیں تو سچی بھائی میں نے آرام سے وہاں بیٹھ کے ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جانا تھا۔ تو دیکھ لیتی نا ڈرامہ، کس نے بلایا تھا تمہیں جو یوں بھاگی چلی آئی؟ کوئی مرے یا جیے تمہاری بلا سے؟ اسے اپنی شرمندگی مٹانے کا اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا تو رتو پہ ہی ٹوٹ پڑی۔ وہ بیچاری ہکا بکا سی اس کا منہ دیکھنے لگی، جبکہ محب بے اختیار ہنس دیا۔ اچھا بھائی رتو، اب تم آ گئی ہو تو میں چلتا ہوں۔ ارے بیٹھو نا، رتو نے اسے اٹھتا دیکھ کے فوراً کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، گرم گرم بستر چھوڑ کے آیا ہوں، اور ہاں، وہ دروازے کی طرف جاتے جاتے پلٹا، اب اسے تنہا مت چھوڑ کے جانا، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار میرا دل درست سگنل ہی دے۔ ممانی خیز انداز میں کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ رتو نے الجھن آمیز نگاہوں سے ماہین کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، اس کی عادت ہے خواہ مخواہ بولنے کی۔ تم بتاؤ اماں کہاں ہے؟ اس نے جان بوجھ کے بات بدل دی تھی، کیونکہ محب کے بدلتے تیوروں نے اسے خود بھی الجھا کے رکھ دیا تھا۔ سنو، دروازے پہ دستک ہو رہی ہے کیا؟ رتو نے اچانک ہی کہا تو وہ بھی سن گن لینے لگی۔ نہیں بھائی، وہم ہے تمہارا، اس بارش میں بھلا کون دستک دے گا؟ ماہین نے اسے جھٹلانا چاہا، لیکن وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں جا کے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کو روکنے کی ماہین نے کوشش بھی نہیں کی۔ کتنی بے وقوف ہے، گھر کے کسی مرد کو کہنے کے بجائے خود ہی چل پڑی۔ وہ کھلی کھڑکی سے رتو کو بارش میں بھاگ کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ذرا دیر بعد وہ واپس لوٹی تو ایک اور ہیولا سا اس کے ساتھ تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے تعجب سے تاریک صحن میں رتو کے برابر آتے ہوئے اس سائے کو دیکھ کے سوچا، ارے چاند بھیا۔ برآمدے کی زرد روشنی میں وہ بھیگا سراپا واضح ہوا تو وہ چارپائی سے اتر کے احتیاط سے چپل پہنتی ہوئی باہر کی طرف لپکی۔